الحمد لله الحمد لله لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى آله وأصحابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمني محمد تاج رسم الله كاتبة محمد صادق الأقوال والقلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فردا على الأمم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم کے ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق
کذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ حصال محمد است ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف عثمان آب زمزم علی حج اکبر است اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار بے کسبنا میں اپنی ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم محتشم سامعین و حاضرین، دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق دنوں اور راتوں اور مہینوں اور سالوں اور عشروں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ زندگی کے لمحات تیزی سے گزر رہے ہیں۔ ایک مدت تک جس وقت کا انتظار رہتا ہے اس کے گزرنے کے بعد انسان افسوس، حسرت اور غم کا اظہار کرتا ہے، ابھی تو میں اس کا منتظر تھا، اب وہ گزر چکا۔ اس گردش لیل و نہار میں زندگی ختم ہو جائے گی۔ قرآن مجید کے مطابق قیامت کے دن حالت یہ ہوگی، لوگ کہیں گے لبثنا یوما او بعد یوم، ہم نے تو ایک دن کا کچھ حصہ ہی دنیا میں ٹھہرے۔ چند دن پہلے ہم منتظر تھے کہ ماہ رمضان عظیم الشان مہینہ تشریف لانے والا ہے۔ آج اس پہلو سے پریشانی کی کیفیت ہے کہ اب چند گھنٹوں کے بعد یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ خوش نصیبی کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان تیزی سے گزرنے والا یہ وقت اللہ کی فرمانبرداری اور نیکی کے کاموں میں گزرے۔ پروردہ آغوش ولایت، آغوش نبوت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ تعالیٰ بندے سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس سے اچھے کام لیتا ہے۔ عرض کیا گیا کیف یستعملہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کام لینے سے کیا مراد ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اسے موت سے پہلے نیک کاموں کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ آج جمعۃ الوداع کے موقع پر ہمیں اس حوالے سے گہری غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہم نے رمضان مبارک میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ نیز یہ آنے والی جو رات ہے اس میں اور پھر عید سعید میں اور اس کے بعد ایام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج کے جمعۃ المبارک پر انہی امور میں سے چند پر آپ کی توجہ کا طالب ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے توفیق پر رب کا شکر اور سستی پر ندامت، یہ مومن کا شعار ہے، یہی مومن اصل کی نشانی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ نہایت ہی ضروری امر ہے۔ سورہ دہر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، جس کو اس کے راستے کی، رب ذوالجلال کے راستے کی توفیق نصیب ہوئی، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کسی کو بھی اس کی چاہت کے بغیر یہ توفیق نہیں مل سکتی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے، حکمت والے ہیں۔
یدخل من یشاء فی رحمتی، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جتنی بھی نیکی کی توفیق، روزے رکھنے کی توفیق، نماز تراویح پڑھنے کی توفیق، مسجد میں آنے کی توفیق، یہ رب ذوالجلال کی چاہت کے ساتھ ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہی یہ توفیق عنایت فرماتا ہے۔ بندے کی طرف سے اگر یہ توفیق مل جائے اور اس نے رمضان کی قدر کی ہو، ادب کیا ہو، یہ سارے معاملات کیے ہوں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ فرماؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ رب تعالیٰ نے اہل جنت کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جنتی ایک دوسرے سے کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں پہنچایا، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت کبھی نہ پہنچ سکتے۔ یعنی کہ جنتی جنت میں پہنچنے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہم رمضان کے گزرنے کے فوراً بعد ساری ناشکریوں میں چلے جائیں، تو یہ مقام غور و فکر ہے۔ اس کے برعکس بے شمار حضرات ایسے بھی ہیں جنہوں نے رمضان مبارک کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، بہانے بنا کر روزے چھوڑتے رہے، مصروفیات کی کو آڑ بنا کر تراویح سے محروم رہے، زکوٰۃ اور صدقات کی سعادت بھی نہ پا سکے، یا روزے تو رکھے لیکن ان کے آداب کا خیال نہ رکھ سکے، نہ مناسب چیزوں میں مشغول رہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے ماہ پر نور کے ان الوداعی لمحات میں اپنی اس سستی پر اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں اور اس سے معافی مانگیں، کیونکہ یہ آخری لمحات میں رب ذوالجلال بہت زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ آنے والی رات میں تو سب سے زیادہ کثرت ہوتی ہے، تو ہمیں جو رمضان میں جنہوں نے کیے ہیں نیک اعمال، وہ تو شکرانے کے طور پر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے توفیق دی، اور جو نہیں کر سکے وہ ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے ان آخری لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی معافی مانگے۔ ایمان کی ایک نشانی یہ بھی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مومن، جب تم نیکی کرو تو تمہیں خوشی ہو، مسرت ہو، سکون محسوس کرو، اور جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو تم ندامت محسوس کرو، فانت مومن، پھر تم مومن۔ یعنی کہ پورا رمضان گزرا اللہ کی نافرمانی میں، تو چاند رات کو بھی اس کی شوبھن ختم نہیں ہوئی، تو پھر تو اس کو اپنے مقدر پر یہ سوچنا چاہیے کہ وہ مومن ہے کہ نہیں۔ حضور تو فرما رہے ہیں مومن کی نشانی یہ ہے کہ جو اس سے نیک عمل ہوتے ہیں تو ان پر وہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے نیکی کی توفیق عطا۔ اگر کوئی عمل غلط ہو جاتا ہے تو فوراً ندامت کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رب سے معافی مانگتا ہے، تو یہ مومن کی نشانی ہے۔ اس کے برعکس حضور نے منافق کی نشانیوں کو بیان فرمایا۔ اس ماہ مقدس میں جہاں یہ چیز ضروری ہے کہ ہم اللہ کی توفیق پر شکر ادا کریں، اور اگر ہم سے سستی ہوئی ہے تو ہم اس سے معافی مانگیں، اور ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کرانے کی فل اس کی بارگاہ میں کوشش کریں، یقیناً اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ دوسرا خود احتسابی، اپنا احتساب کریں۔ اپنا احتساب جس کو محاسبہ کہتے ہیں، تو اس کی نہایت کی ضرورت ہے، اور یہ کرنے سے بندہ
بہت بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں امت کے 3 درجے بیان فرمائے سورہ فاطر کے اندر۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے 3 درجے بیان فرمائے۔ کہا کوئی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں تو کوئی درمیانی راستہ اختیار کرنے والے ہیں، کہا کوئی اللہ کی خاص رحمت سے بلائیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے لحاظ سے بھی بندوں کی 3 اقسام ہیں۔ کہا کچھ وہ ہیں جنہوں نے رمضان کریم کے روزے بھی نہ رکھے، تراویح اور تلاوت قرآن مجید اور دیگر کارہائے خیر سے بھی محروم رہے۔ دوسرے نمبر پر وہ ہیں کچھ اعمال خیر تو سر انجام دیے مگر گناہ نہ چھوڑے، روزے رکھے مگر بد نگاہی جاری رہی، تراویح ادا کی مگر جھوٹ سے دامن بچا نہ سکے، صدقہ خیرات کیا مگر اپنی بری عادتیں نہ چھوڑ سکے۔ یہ لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پوری طرح اپنے اعمال خیر اور روزوں کی رحمتوں کو نہ سمیٹ سکے۔ تیسرے نمبر پر وہ ہیں اور اللہ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے روزے بھی رکھے، نماز تراویح بھی ادا کی، قرآن کو بھی سنا اور اپنی جو نفس ہے اپنے اندر وہ مثبت تبدیلی بھی لے کر آئے۔ رمضان کے بعد وہ چینج ہو گئے، رمضان کا ان پر گہرا اثر ہوا۔ اللہ نے جیسے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی کہ تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے، ہر برے کام سے بچنے والے، ہر نیک کام کرنے والے بن جاؤ۔ اگر تو یہ چیز ہے آپ کے اندر مثبت تبدیلی رمضان کی ان برکات کی وجہ سے آ چکی تو آپ سمجھ لیں آپ سب سے کامیاب لوگ ہیں۔ اور اگر آپ تیسرے نمبر پر نہیں تو پہلے 2 پر ہیں، پہلے پر ہیں پھر بھی جو ہے اللہ سے معافی مانگیں، اس سے پہلے پر ہیں تو پھر یہ یہاں سے سمجھ لیں کہ اگلے دن عید کی نماز پڑھنے تک کام ہی کوئی نہ کرے سوائے اللہ سے معافی کے، کیونکہ یہی لمحات ہیں معافی کے۔ سیدنا ابو ہریرہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المعجم الکبیر کی 13413 نمبر ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب صائم حظہ من صیام الجوع والعطش ورب قائم حظہ من قیام السحر، یعنی کئی روزے دار کو سوائے بھوک اور پیاس اور برداشت کے کچھ نہیں ملتا اور کئی شب بیداروں کو سوائے نیند قربان کرنے کے کچھ نہیں ملتا۔ تو ہمیں اپنے غور و فکر کرنا چاہیے، ہم نے تراویح بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، ہم گناہوں سے کیوں نہیں بچ رہے؟ اپنا محاسبہ کریں گے اس بات پر تو یقیناً رمضان کی برکات سے ہم پھر پورے سال کے نمازی اور پورے سال رب کو راضی کرنے والے بن جائیں گے۔ میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ علمنی و اوجز، یا رسول اللہ مجھے مختصر کلمات کے ساتھ تعلیم فرما دیں، مختصر نصیحت فرما دیں۔ تو یہ نہیں کہ ہم رمضان کے بعد یہ کہیں کہ اگلے سال رمضان آئے گا تو پھر ہم نے کیا کر لیں، بلکہ ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے ادا کریں، پھر نماز کے اندر خشوع بھی ہوگا، خضوع بھی ہوگا۔ اور حضور نے بھی اپنے اس عظیم غلام سیدنا ابو ایوب انصاری کو بھی یہی نصیحتیں فرمائی، اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع۔ تو آسان تشریح کے مطابق اس کا معنی یہ بنتا ہے جب تم نماز پڑھو تم ایسے نماز پڑھو کہ جیسے تم دنیا سے الوداع ہونے والے شخص ہو۔ ہر نماز کو یہ سمجھ کر ادا کرو یہ تمہاری آخری نماز ہے، تمہاری تمام تر توجہ اپنے مالک
جل جلالہ کی طرف ہو اور نماز کو بہترین طریقے سے ادا کریں۔ جب یہ کیفیت ہوگی، حضور کی اس نصیحت پر عمل ہوگا، پھر ہم اگلے رمضان کا انتظار نہیں کریں گے، چونکہ کہیں گے کیا پتہ اگلی نماز نصیب ہوتی ہے کہ نہیں، اس کو اچھی طریقے پر پڑھ لو۔ اگلی نماز کا وقت آئے اس کو چھوڑنا، کیا پتہ ہے کہ یہ نماز رہ جائے تو میرا وقت آ جائے۔ تو یہ بندے کی آخرت کی تیاری کے لیے حضور کی یہ 3 نصیحتیں بڑی جامع ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دوسری نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے بعد میں آپ کو معذرت کرنی پڑی، نہ تو بندوں سے اور نہ کل قیامت کے روز رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا پڑے کہ کام ہی کرتوت ایسے کر کے گئے، نہ اللہ کو منہ دکھانے کے نہ رسول اللہ۔ اور جو اللہ سے ڈر کے ایسے عمل کرنے میں لگ گیا جو اس کی خواہش نفس کے خلاف تھے، پھر رب مقام کیا ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیا، یقیناً اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، یقیناً فَإِنَّ۔ تو یہ حضور کی دوسری نصیحت تھی کہ ایسا کام ہی نہ کرو جس سے لوگوں کے سامنے اور رب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ وَأَجْمِلْ الْبِيَاسَ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، یعنی جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اسے مکمل طور پر مایوس ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر 4171 نمبر ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہو، قناعت اختیار کرو، لوگوں کی طرف دیکھتے رہے گے، دنیا کی ہوس بڑھتی رہے گی، جی اس کے پاس مکان ہے، اس کے پاس گاڑی ہے۔ اگر اللہ کے دیے اوپر راضی ہو جاؤ گے تو پھر لوگوں سے امیدیں وابستہ نہیں رہیں گی کہ یہ مجھے یہ بھی لے کر دے، یہ مجھے یہ، پھر رب سے امیدیں ہونے گی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے پر راضی ہو گیا، قناعت اختیار کر لی، اللہ اس کے تھوڑے اعمال پر بھی راضی ہو جائے گا، اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو حضور کی ان 3 نصیحتوں میں ہمارے لیے جو جامع سبق ہے کہ رمضان کے بعد سارے گناہوں میں ملوث نہیں ہونا، بلکہ زندگی کے ہر دن کو، ہر نماز کو آخری سمجھ کے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا الوداعی جو خطبہ ہے، جب حضرت ارباب بن ساریہ کہتے ہیں حضور نے میں خطبہ ارشاد فرمایا تو ہم پر بڑی کیفیت طاری ہوئی، اس قدر کیفیت طاری ہوئی، کہتے ہمیں لگا کہ حضور علیہ السلام کو رب نے بلا لینا۔ تو ہم نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ یہ شاید آپ کا الوداعی خطبہ ہو تو ہمیں کچھ وعدے نصیحتیں ارشاد فرما دیں جن پر ہم عمل کریں تو ہم ہدایت کو پا سکیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قد ترکتم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک، یعنی میں تمہیں واضح اور روشن دین دے کر دنیا سے جا رہا ہوں، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد صرف بد نصیب لوگ یہ دین چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کریں۔ اور دوسری نصیحت کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا من یعش منکم فسیری اللہ اختلافا کثیرا فعلیکم بما عرفتم من سنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، تم میرے بعد بہت زیادہ اختلاف پاؤ گے، تمہارے لیے لازم ہے تم میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو بڑی مضبوطی سے تھام لو۔ تو یہ اختلاف آج دیکھ رہے ہیں، کوئی مرزا جیل میں ہے اور یا اللہ کی توہین کرنے والا بابے تو شیخ کچھ نہیں، اب تو یہاں تک کہ اس نے یہ جملہ بھی کہہ دیا نبی بھی کچھ ہے معاذ اللہ، تو کوئی غامدی ہے۔ تو اس دور میں ہمیں حضور جو فرما گئے ہیں تم نے کرنا کیا ہے، کہا میری اور میرے خلفاء کے طریقے پر چلنا ہے۔ کہا تیسری وعلیکم بالطاعۃ وان عبدا حبشیا فانما المؤمن کالجمال الانف حیث ما قید القاد، کہا اگر تم پر کوئی حبشی بھی حکمران بن جائے وہ تمہیں اللہ کی معصیت کا حکم نہ دے تو تم نے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے۔ الوداعی خطبے میں حضور علیہ السلام کے جو پہلی نصیحت تھی جو صحابہ کو حضور نے ارشاد فرمائی، کہا
ہمارے لیے رب نے ایسا دین منتخب کیا ہے، استاد ہمارے فرماتے تھے جس کا دن بھی دن ہے، جس کی رات بھی دن ہے، یعنی اتنا روشن دین اللہ کے رسول ہمیں دے کر گئے ہیں، پھر ہم یہود و نصارہ اور ہندوؤں کے پیچھے کیوں چلیں، ان کی رسموں کو کیوں اپنائیں، ان کے طریقوں پر کیوں چلیں، ہمارا نظم و نسق، ہمارا حکومت، طرز حکومت انگریز کے طور پر کیوں ہو، مسلمانوں کے طریقوں پر کیوں ہو۔ حضور فرما رہے ہیں میں ایسا دین دے کر جا رہا ہوں جو روشن دین ہے، جس کا دن بھی دن ہے، جس کی رات بھی دن ہے، اتنا روشن دین ہے۔ آج جو یہ ایک فساد پھیلایا جا رہا ہے امت کے اندر کہ سارے مذاہب ٹھیک ہیں، سب کے پاس اپنے دلائل ہیں، تو حضور آخری خطبے میں بھی یہ ارشاد فرما رہے ہیں میں تمہیں ایسا دین دے کے جا رہا ہوں جس کے بعد تمہیں کسی دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اتنا واضح دین ہے تم دوسروں کی طرف دیکھو بھی نہ، چاہے جائے کہ تم سارے فیشن دوسروں کے اختیار کرو، اپنا طرز زندگی ان پر گزارو، کہا تمہیں دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ دین اتنا عالی شان ہے، اتنا عظیم الشان ہے، انگریز تو دین پر تحقیق کریں اور تم انگریزوں کے طریقوں پر چلو، یہ مسلمانوں کی زوال کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اور جو دوسری نصیحت ارشاد فرمائی اس میں واضح طور پر فرمایا کہ تم میرے اور میرے خلفاء کے طریقے پر، خلفاء راشدین المہدیین کے طریقے پر چلنا ہے۔ دوسری حدیث میں جو جامع ترمذی کے اندر 2165 نمبر ہے، علیکم بالجماعت وإیاکم والفرقہ من ارادہ بمغونۃ الجنۃ فلیلزم الجماعہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے جماعت کے ساتھ رہنا ہے، فرقوں کے ساتھ نہیں جڑنا۔ جو جماعت کے ساتھ جڑے گا وہ ہدایت کو پالے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جماعت سواد اعظم اکثریت مسلمانوں کی، آپ پاکستان سے یہ اندازہ لگائیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ اہل سنت ہے، بیرون ملک میں چلے جائیں اہل سنت ہے، تو آپ نے کسی فرقے کی طرف نہیں دیکھنا۔ حضور نے جب فرما دیا کہ جماعت کے ساتھ رہنا ہے، پھر جماعت کے ساتھ رہنا ہے وہ اہل سنت ہیں جو اولیاء اللہ کے بھی وارث ہیں، جو انبیاء کے بھی وارث ہیں، جو یہ نہیں کہتے علی کا مقام نبیوں سے بھی آگے چلا گیا، جو یہ نہیں کہتے علی اور معاویہ ایک جیسے رضی اللہ تعالیٰ، تاکہ دونوں صحابی برابر میں فرق ہے۔ تو بہرحال ہم اہل سنت ہیں، ہر ایک کو سلام کرتے ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو حضور کی یاد سے بھی پیار کرنا ہے، حضور کے صحابہ سے بھی، اور حضور کے نقش قدم پر چلنے والے حضور کے ادنی غلام کی جوتیاں بھی اٹھانی ہیں، یہی اہل سنت کا شعار ہے۔ اور جو اس خطبہ جمعہ میں ہمیں سب سے اہم چیز لے کر جانی ہے وہ اعمال خیر پر استقامت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نیکیوں کی توفیق بخشی ہے، اللہ کی رحمتوں کو آپ نے حاصل کیا ہے، ان پر مستقل رہنا ہے، ان پر استقامت اختیار کرنی ہے، تبھی اعمال کا مزہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی اسی کا ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر 6465 نمبر ہے، ام المومنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ کون سا عمل ہے؟ حضور سے یہ پوچھا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ادومھا وان کلا، کہا وہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے جو بے شک تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کا ہو۔ بے شک آپ 5 نمازیں ہی پڑھتے تھے لیکن ان کو 5 کو جاری رکھنا ہے، اگرچہ نوافل بھی پڑھنے چاہیے، لیکن اس قدر کثرت کے ایک دن سو اور اگلا پورا مہینہ چھوٹی، بلکہ شب برات تک چھوٹی، پھر شب برات میں ہم نے صلاۃ التسبیح پڑھی۔ ایسا نہیں، حضور نے فرمایا اللہ کو جو عمل سب سے زیادہ محبوب ہے وہ تھوڑا بھی ہو لیکن ہو ہمیشہ کا، ہر روز اللہ سے معافی کے صرف 2 ہی نفل پڑھیں لیکن روز پڑھیں، نہ آپ پوری زندگی نہ کریں، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے آپ ایک دن میں 1000 پڑھنے سے۔ تو اس لیے جو اللہ نے نیکیاں کرنے کی رمضان میں توفیق عطا فرمائی ان کو ہمیشہ کرنا ہے۔
اور جنہوں نے ہمیشہ کیے ان کو رب نے پھر شانیں بھی دی۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جنید بغدادی اور داتا صاحب کے پیر ہیں، ان کے مرید محمد بن اسماعیل، ان کا آخری وقت آ گیا، یعنی جنید بغدادی کے ہم اثر اور سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر ہیں، مرید ہیں، تو ان پر آخری وقت آ گیا محمد بن اسماعیل پر، تو فرشتہ آ گیا روح لینے کے لیے، تو اس نے کہا تیرا بھی رب ہے جس نے تجھے حکم دیا میری روح نکال، میرا بھی رب ہے جس نے مجھے آرڈر کیا نماز پڑھ، تب تو ذرا تھوڑی مجھے مہلت دے، میں اپنے رب کے حکم پر عمل کر لوں، تو پھر اپنے رب کے حکم پر عمل کر لیتا۔ تو یہ کیفیات تھی جنہوں نے ہر لمحہ نماز کو اہمیت دی، صرف رمضان کے نمازی نہیں بنے تو پھر آخری وقت میں بھی نماز پڑھی، پھر بعد میں جنہوں نے خواب میں دیکھا تو کہا کیا معاملہ ہوا، کہا اللہ نے جتنی انعامات تھیں ان کو تو میں بیان نہیں کر سکتا، بہرحال یہ دنیا کے اندر جو لفظیں اور دنیا کی یہ جو چیزیں رنگینیاں ہیں ان سے اللہ نے میری جان کو چھٹکارا دے دیا، آخرت میں بے بہا نعمت رب نے فرمائی، اور اسی وجہ سے کہ اعمال خیر پر وہ مستقل رہے، استقامت اختیار کی، ہمیں بھی رمضان کے سارے نیک اعمال پر استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی طرح پورا سال نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ کے اندر کافی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن چند ضروری باتیں جو ابھی وقت کی ضرورت ہے ان میں سے سب سے اہم بات یہ ہے، آنے والی رات جو ہے یہ لیلۃ الجائزہ ہے، کہ اس میں جائزہ لیا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول فرشتوں کی طرف سے کہ بندہ کتنا نیک تھا، کہ شیطان کے بند ہونے کی وجہ سے نیک ہوا، یہ بندہ رحمان کا بندہ بن گیا ہے، کہ یہ رات جس میں حضور نے فرمایا عبادت کرنے والے کا دل مردہ نہیں ہوتا، تو جس کا دل زندہ ہو جائے سمجھ لے وہ بندہ کامیاب ہے، کیونکہ اس کے ہر نیکی کے کام میں وہ لذت ملتی ہے، وہ کہتا ہے نیکی کرتا ہے، اور جس کا دل مردہ ہو جائے وہ مسجد میں آتا بعد میں جانے کی پہلے سوچ رہا ہوتا ہے، باقی نیکیوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ تو دل زندہ ہوتا ہے ان راتوں میں عبادت کرنے سے، کوشش کریں کہ ان کو عبادت میں گزاریں، اور حضور علیہ السلام کے ایک ارشاد کے مطابق یہ وہ عظیم الشان رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ تو جن کے رمضان میں کوتاہی ہوئی اور جہنم سے آزادی نہیں کروا سکے ان کو چاہیے کہ اس رات میں عبادت کر کے رب کو راضی کر کے جہنم سے آزاد ہونے کی پوری کوشش کریں۔ علماء کرام نے عید کے دن کے کچھ مستحبات بیان کیے ہیں، ہم درس میں ڈیٹیل میں بیان کر چکے، لیکن اختصار کے ساتھ درس میں بہت کم عوام ہوتی ہے، تو آج آخری جمعے میں بہت کثیر آئے ہوئے ہیں، تو عید کے دن یہ کام مستحبات شامل ہیں۔ سنت کے مطابق حجامت بنوائیں، انگریزوں کے طریقے پر نہیں، ناخن تراشیں، سنت یہ بھی مستحب ہے۔ غسل اور مسواک کرنا، خوشبو لگانا، حسب طاقت اچھا لباس پہننا، نماز عید سے پہلے چند کھجوریں یا کوئی میٹھی چیز کھا لینا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جانے سے پہلے تعداد میں چند کھجوریں تلاوت فرماتے تھے۔ عیدگاہ میں جلد پہنچنا، ممکن ہو تو پیدل جانا، سنت کے مطابق نگاہیں نیچے جھکائے رکھنا، پھر واپسی پہ کسی دوسرے راستے سے آنا تاکہ دونوں راستوں آپ کی نیکیوں کے گواہ ہو جائیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپسی پر راستہ تبدیل فرماتے تھے۔ خوشی کا اظہار کریں، دوسرے مسلمانوں کو مبارکباد دیں، اپنی طاقت کے مطابق زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں۔ صدقہ فطر کے احکام بھی ہم درس میں ڈیٹیل میں بیان کر چکے ہیں، لیکن چونکہ اجتماع زیادہ ہے سب کو آگاہی ہو جائے گی، چند ضروری گزارشات صدقہ فطر کے احکام کے حوالے سے۔ سنن ابو داؤد کے اندر 1609 نمبر ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا
اس کی برکت سے روزہ دار کا روزہ فضول باتوں، فحش اور بیہودہ کلام سے پاک ہو جاتا ہے اور مساکین کے لیے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو کہا جی صدقہ فطر کے حدیث کے مطابق دو فائدے، ایک تو جو رمضان میں ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی اللہ وہ معاف فرما دیتا ہے، اور دوسرا غریبوں کی بھی عید ہو جاتی ہے۔ کس پر واجب ہے؟ وہ مسلمان جو عید کی صبح بنیادی ضروریات زندگی قرض کے علاوہ 52.5 تولے چاندی یا حکومت نے جو نصاب اس طرح مقرر کیا 1,03,159 روپے اتنی مالیت کا، وہ عید کی صبح اگر مالک ہے نہ تو اس پر سال گزرنا شرط ہے، نہ ہی اس میں مال نابی ہونا شرط ہے، ضرورت سے زائد ہونا شرط ہے۔ ضرورت سے زائد اتنی حیثیت ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ کس کس کا واجب ہے؟ ہر صاحب نصاب پر اپنی نابالغ اولاد صدقہ فطر اور اپنا واجب ہے۔ عاقل بالغ اولاد بیوی اگر زیر کفالت ہوں تو ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادائیگی ان کی اجازت لینا ضروری نہیں، یعنی کہ جو اس کی انڈر ہیں، ایک ہی جگہ کھاتے پکاتے ہیں، الگ بچہ نہیں ہوا تو ان کی اجازت کے بغیر بھی ان کا صدقہ فطر والد ادا کر سکتا ہے، اور اگر علیحدہ ہو چکے ہیں تو ان کا صدقہ فطر اگر والد ادا کرے گا تو اجازت لینا ضروری ہوگی۔ کب واجب ہے؟ عید کی صبح واجب ہے۔ کب تک واجب رہے گا؟ جب تک ادا نہیں کریں گے واجب رہے گا، اور عید کے بعد بھی جب تک ادا نہیں کریں گے تو نہ تو روزے اللہ باتوں سے پاک ہوں گے، اور نہ ہی اللہ جو واجب کیا اس کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے جو گناہ لازم آتا ہے وہ ختم ہوگا۔ کتنا واجب ہے؟ آمدنی اور مالی حیثیت کے مطابق تقریباً 2 کلو گندم یا اس کا آٹا یا قیمت، یہ 4 کلو کھجوریں، کشمش، جو ان کی قیمتیں ادا کریں، یعنی کہ جس کی جو حیثیت ہو اس اعتبار سے۔ کسے دینا چاہیے؟ صحیح العقیدہ مسلمان جو بنیادی ضروریات زندگی اور قرض کے علاوہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت 1,03,159 روپے کا مالک نہ ہو، یعنی جو خود صاحب نصاب نہ ہو تو اس کو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ آخری گزارشات یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ما ندمت علی شیء ندمی یوم غربت الشمس نقص فیہ اجلی ولم یزد فیہ، یعنی مجھے سب سے زیادہ افسوس اس دن پر ہے جس کا سورج ڈوب جائے اور میری زندگی کا ایک وقت کم ہو جائے اور میرے اعمال صالحہ میں اضافہ نہ ہو۔ تو ہمیں جن کا رمضان نیکیوں میں نہیں گزرا ان کو اس پر افسوس کرتے ہوئے رب سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور حضور نے فرمایا بھی جامع ترمذی کے اندر 3545 نمبر ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے جس سے رمضان نصیب ہوا پھر اس نے اپنی بخشش سے پہلے وہ رمضان اس سے گزر گیا۔ تو یہ آخری لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے رب کی بارگاہ میں تائب ہوں۔ اعمال خیر جو ابھی ذکر کیا اس کا خلاصہ ذکر کر رہا ہوں، اعمال خیر پر استقامت اختیار کریں اور نیکی کی توفیق پر رب کا شکر ادا کریں، برائی میں جو سستی ہوئی اس پر رب کی بارگاہ میں ندامت کر کے معافی مانگیں۔ آنے والی رات کو بازار کی نظر کرنے کے بجائے رب کی عبادت میں گزاریں، اور ان میں سے کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو ان لمحات میں، یعنی عید الفطر اور عید الفطر کی رات۔ عید الفطر والے دن جب شیطان اعلان ہوتا ہے ہر برائی کا کام ہم کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب سے بڑا دن ہے، عظیم الشان دن ہے، اللہ کا اور زیادہ شکر ادا کریں۔ اچھے اعمال کی قبولیت اور گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں خوب التجا کریں۔ اسلامی احکام کے مطابق عید الفطر کی خوشیاں منائیں، ناجائز طریقوں کو چھوڑ دیں، پختہ ارادہ کریں۔ کیا کریں؟ کچھ ہی بول، پختہ ارادہ کریں کہ رمضان کے بعد کے نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔